نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم۔ فرمایا وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے بھی عدوًا ایک دشمن شیاطین الانس انسانوں کے شیطانوں میں سے والجن اور جنوں کے شیطانوں میں سے، یعنی قانون یہ ہے اللہ کا کہ انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس آزمائش سے اللہ کے انبیاء بھی مبرہ نہیں ہیں، ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کے لیے بھی ہم نے انسانوں میں سے جنوں میں سے جو ان کے شیاطین ہیں ان کو ان کا دشمن بنا دیا ہے تاکہ ان کی بھی آزمائش ہو سکے۔ یہ شیطان کیا کرتے ہیں، چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو دل میں اس طرح کی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، زخرف القول، جھوٹے قول، ملمہ کاری والے قول، فریب دینے والی باتیں، غرورا تاکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکیں، یعنی ایک دوسرے کو فریب دینے والی باتیں سکھاتے رہتے ہیں اور یہ وہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کی آزمائش کا سلسلہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بھی رکھا ہے اور وہ بھی اس آزمائش سے بالاتر نہیں ہے جو دنیا میں ہم نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، فرمایا اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، لیکن چونکہ اس کے نظام کے اندر نہیں ہے، اس نے دنیا میں انسان کو آزادی اور اختیار دیا ہے، اس لیے اگر تمہارا رب چاہتا تو قانوناً اور جبراً وہ منع کر سکتا تھا، سارے انسان ایک ہی راستے پر ہوتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا تاکہ انسانوں کو آزمایا جا سکے کہ کون اپنی مرضی سے اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے اور کون اپنی مرضی سے شیطان کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اگر فرمایا اللہ چاہتا تو اللہ ایسا کر دیتا تو سارے انسان ایک ہی راستے پہ ہوتے۔ فَذَرْهُمْ، فرمایا پس اب تم ان کو چھوڑ دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، پریشان نہ ہوں، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جھوٹی باتیں جو بھی کر رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں، اللہ ان سے خود ہی پوچھ لے گا۔ اچھا، اس میں ایک بڑی اہم سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ کا جو چاہنا ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کا جو اذن ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت، اللہ کا اذن، اور دوسری ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ ان دونوں میں فرق ہے، عام طور پر ہم اس میں مغالطہ کر جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں گرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ لیکن اللہ کی جو رضا ہے وہ ہمیشہ اچھے کاموں کے ساتھ ہوتی ہے، برے کاموں کے ساتھ نہیں۔ ایک چور گھر سے نکلتا ہے چوری کرنے کے لیے تو اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، یہ اس کی مشیت ہے، اس کا اذن ہے، یعنی اس کے اذن سے وہ جا رہا ہے، اس نے اجازت دے دی اس کو۔ اگر چاہتا تو اس کو روک دیتا، اجازت نہ دیتا، لیکن چونکہ قانون آزمائش ہے، اس آزمائش کے قانون کے تحت اللہ زبردستی نہیں کرتا، اس کو بھی گھر سے نکلنے دیتا ہے، اس کو بھی راستے میں نہیں پکڑتا۔ لیکن اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، اللہ کی رضا اس میں کوئی چوری نہ کرے۔ ان دونوں باتوں میں فرق ہے، ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، بس جی ٹھیک ہے جی پھر کیوں اللہ کی رضا سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا ہمیشہ اچھے کاموں کے ساتھ ہوتی ہے، برے کاموں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہاں، پوری کائنات میں اللہ کا اذن چل رہا ہے اور اللہ پاک زبردستی کسی کو نہیں روکتے۔
اگر روکنا چاہیں، یہاں جیسے یہاں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، روکنا چاہیں تو روک، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ قانون آزمائش کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اللہ زبردستی کسی کو نہیں روکتا، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی سے یہ اللہ کی رضا والے کام کریں۔ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، اور اسی طرح تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اپنی مرضی سے اچھے عمل کرتا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا اسی لیے ہم نے مائل کر دیا ان کے دلوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل اس طرف مائل ہو گئے کہ وہ اللہ کی رضا کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ ایسے کام نہیں کریں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور ان کو ہم نے کرنے دیا جس کسب کے اندر وہ مبتلا ہیں وہ کرتے رہیں، یعنی ہم نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، جس کسب کے اندر، جس برائی کے اندر مبتلا ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ خود ان کو پھر پوچھ لے، ان کو پکڑ لے، ان کو پوری پوری سزا ملے۔ غیر اللہ ابتغی حکما، فرمایا کہ یہ لوگ کیا یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم پکڑ لوں، کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مان لوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، فرمایا وہی تو ذات ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، جس میں دین و شریعت کی ساری باتیں موجود ہیں۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ یہ جانتے ہیں، یعلمون وہ یہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، یہ کتاب بھی تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لیکن وہ اس کو چھپا جاتے ہیں۔ فلا تکونن من الممترین، پس تم لوگ جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہ خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اصل میں مسلمانوں کو، دوسروں کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ وہ اہل کتاب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس لیے تم سب لوگوں کو بھلا اسی میں ہے کہ تم اس میں شک نہ کرو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، فرمایا تمہارے رب کے جو کلمات ہیں، تمہارے رب کی جو باتیں ہیں، وہ سچائی اور عدل کے ساتھ پوری ہو گئیں۔ وہ کون سی باتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تو ابلیس نے اللہ رب العزت کو چیلنج دیا کہ میں تم انسانوں کو بہکاؤں گا، ان کے راستے میں روڑے اٹکاؤں گا، ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو بھٹکاؤ گے تو جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو بہکاوے میں آئیں گے میں ان کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ باتیں پوری ہو گئیں، اب دو گروپ بن گئے، اب قرآن آنے سے، نبی آنے سے دو گروپ بن گئے۔ ایک وہ گروپ کہ جو ان کے بہکاوے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا، چنانچہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ گروپ جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس سے ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ لا مبدل لکلماتی، فرمایا اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آئے گا میں اس کو جہنم سے بھر دوں گا، تو میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ جب سننے والا اور جاننے والا ہے تو وہ پھر اچھوں کو جزا دے گا اور بروں کو سزا دے گا۔ دیکھیں جب بھی آیات کے آخر میں اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء الحسنہ کے نام آتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں آتے۔ جب سمیع اور علیم ہے، جب وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو وہ اس کا نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اچھوں کو کے ساتھ ان کو جنت عطا کرے اور بروں کو اس کی سزا دے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ عام قانون ہے کہ اگر تم زمین کی اکثریت میں جو لوگ ہیں، اکثریت کے اندر اگر تم ان کی اطاعت کرو، یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللَّہ، تو تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ یہ عام قانون رہا ہے کہ شروع سے عام طور پر جو اکثریت ہے وہ گمراہ ہوتی، اکثریت عام طور پر ہمیشہ کفار کی رہی ہے۔ فرمایا اگر ان کے پیچھے چلو گے کہ یہ لوگ اکثریت میں ہیں تو ہم ان کے پیچھے چلیں تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ جو ہیں پیروی کرتے ہیں اپنے گمانوں کی، اپنے ذہنوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ جو ہے اپنی اٹکل کے پیچھے، اپنے گمانوں کے پیچھے، اپنی ہی جو پلان ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ ان ربک هو اعلم، فرمایا تمہارا رب اصل میں سب سے بہتر جانتا ہے، من یضل عن سبیلہ، کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی اصل میں جانتا ہے کون راستے میں ہے۔
اور وہ کون ہدایت کے راستے پہ ہیں، اور وہ جانتا ہے، اور کس طرح جانتا ہے کہ اس نے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو جو انسان جاننا چاہیں وہ بھی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے جان سکتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ہدایت کا راستہ نصیب فرمائے۔